بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بریگیڈیئر حارث نواز نے کہا ہے کہ نریندر مودی بھارت کو ہندوتوا کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ نریندر مودی کو اپنی پالیسیوں کو ری وزٹ کرنا پڑے گا۔ بریگیڈیئر حارث کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کے لیے یہ الیکشن سیٹ بیک ہے۔ نریندر مودی مقبوضہ وادی میں ہندو وزیر اعلیٰ لانا چاہتا تھا۔ نریندر مودی نے الیکشن میں ریاستی مشینری کو استعمال کیا۔ نریندر مودی نے الیکشن میں عدلیہ کو بھی استعمال کیا۔ نریندر مودی ان علاقوں میں ہارا جہاں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وفاقی حکومت نے رینجرز اور فرنٹیئر کور ایف سی کی تنخواہیں پاک فوج کے برابر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سول آرمڈ فورسز کی تنخواہوں میں اضافے کی اجازت دے دی، جس کے تحت سول آرمڈ فورسز کی تنخواہوں میں زیادہ سے زیادہ اضافہ 55.76 یا 31,810 روپے تک بنے گا۔ رینک کے حساب سے دوستو، تنخواہوں میں اضافہ مختلف اور اوسط اضافہ کم بنے گا۔ حماس نے امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے غاصب صہیونی رجیم کی مبینہ پیش کردہ جنگ بندی کی پیشکش کے بارے میں کہا ہے کہ صہیونی رجیم آج تمام محاذوں پر دلدل میں پھنس چکی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ حماس ہرگز جنگ بندی کے لیے مذاکرات کے لیے اپنے اصلی مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ حماس کا کہنا ہے کہ طوفان الاقصی آپریشن متعدد نتائج کا حامل تھا، جن میں سے ایک صہیونی حکمرانوں اور آبادکاروں کے دل میں گہرا خوف اور وحشت ایجاد کرنا تھا۔ طوفان الاقصی آپریشن نے غاصب دشمن سے جنگ کی مساوتیں تبدیل کر دیں اور اس تبدیلی کے اثرات سب کے لیے واضح ہو چکے ہیں۔ غاصب صہیونی رجیم اس وقت غزہ، مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں اور تمام محاذوں پر بند گلی سے روبرو ہو چکی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو صہیونی وزیر اعظم بالکل جنگ بندی نہیں چاہتا اور کسی معاہدے پر پہنچنے کا بھی خواہش مند نہیں ہے۔ وہ جنگ کے پھیلاؤ کے درپے ہیں اور چاہتا ہے کہ یہ جنگ تمام خطے تک پھیل جائے، لیکن سب جانتے ہیں کہ نیتن یاہو ہرگز غزہ اور دیگر محاذوں پر اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائے گا، خاص طور پر مقبوضہ فلسطین کے شمالی حصوں میں اور حزب اللہ لبنان سے جنگ میں۔ غاصب صہیونی رجیم اپنی تمام تر فوجی طاقت بروئے کار لانے اور امریکہ کی بھرپور اور غیر مشروط حمایت کے باوجود اب تک جنگ میں حتیٰ کہ ایک فوجی ہدف بھی حاصل نہیں کر پایا۔ ہمارا واضح موقف ہے کہ ہم ہرگز مذاکرات میں اپنے بنیادی مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے میں اسلامی مزاحمت دیگر تمام فلسطینی عوام کے شانہ بشانہ غاصب صہیونی رجیم کے مقابلے میں ڈٹی ہوئی ہے اور فوجی کارروائیاں انجام دے کر ان سے مقابلہ کر رہی ہے اور صہیونیوں کی نجس سازشوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے گزشتہ انتخابات کے مقابلے بہتر نتائج حاصل کیے ہیں، لیکن ابھی ہماری منزل ہمیں نہیں مل سکی۔ اسی لیے ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں گے اور کامیابی کی راہ میں گامزن رہیں گے۔ ہماری اس کامیابی میں نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ دلت اور بچھڑے اور اعلیٰ ذات سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بھرپور تعاون کیا ہے۔ ایسے میں ہم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ان تمام لوگوں کا ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جنہیں موجودہ سرکار نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ ابھی تک نہ تو اسد الدین اویسی کی جانب سے اور نہ ہی انڈیا الائنس کی لیڈروں کی جانب سے اس بارے میں کوئی بات کی گئی ہے، اس لیے فی الحال اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ کیا انڈیا الائنس حکومت بنانے کے موڈ میں ہیں؟ کانگریس کا کہنا تھا کہ انڈیا الائنس کا ایک اہم اجلاس 6 بجے منعقد ہوگا، اس میں ان تمام مدوں پر فیصلہ کیا جائے گا۔ فی الحال انڈیا الائنس کی جانب سے کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ جو بھی خبریں گردش کر رہی ہیں وہ تمام محض افواہ سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ پاکستان کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 8ویں بار غیر مستقل رکن منتخب ہونے کا قوی امکان ہے، جو کہ دوستو ایک ریکارڈ ہوگا۔
اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل میں 5 غیر مستقل نشستوں کے لیے ڈنمارک، یونان، پاکستان، پاناما اور صومالیہ کے درمیان مقابلہ ہے۔ یہ 5 امیدوار اس سے پہلے بھی غیر مستقل رکن کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں، جن میں پاکستان 7 بار، پاناما 5، ڈنمارک 4، یونان 2 اور صومالیہ 1 بار منتخب ہو چکا ہے۔ پاکستان کے مسلسل 8ویں بار سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر منتخب ہونے کے امکانات روشن ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک ریکارڈ ہوگا۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کرنے والے جج ناصر جاوید رانا نے عہدے کا چارج ہی چھوڑ دیا۔ ناصر جاوید کی خدمات لاہور ہائی کورٹ کو واپس مل گئی۔ جج ناصر جاوید رانا کی عدالت میں صدر آصف علی زرداری، نواز شریف سمیت دیگر اہم کیسز زیر سماعت ہیں۔ جج ناصر جاوید رانا نے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت کر رہے تھے۔ پاکستان حکومت نے عمران خان تک ان کے وکلاء اور اہل خانہ کو رسائی نہ دینے کی تردید کرتے ہوئے اڈیالہ جیل میں ان کے سیل اور سہولیات کی تصاویر بھی جاری کر دی۔ حکومت نے عمران خان کے موقف کی تردید میں سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کروا دی، جن کے ساتھ عمران خان کی جیل میں وکلاء سے ملاقات کی تصاویر بھی شامل ہیں۔ حکومت پاکستان نے عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کی فہرست بھی سپریم کورٹ میں جمع کرواتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف بالکل غلط ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ حسب معلوم عمران خان جھوٹ بول رہا ہے۔ عمران خان کو جیل میں کتابیں، ایئر کولر، ٹی وی سمیت تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ عمران خان نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ انہیں وکلاء تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں گزشتہ روز تیز رفتار آندھی اور بارش سے گرمی کی شدت میں کمی آ گئی تھی، مگر صبح سے ہی خشک موسم کے باعث گرمی کی شدت بڑھنے لگی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آندھی اور بادل برسانے والا سسٹم گزر چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے کئی شہروں میں کم سے کم 28 اور زیادہ سے زیادہ 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت جانے کا امکان ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بادل اور گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ ایک بار پھر کل رات پاکستان میں داخل ہوگا۔ 8 جون کو ہلکی اور تیز بارش کے ساتھ گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ بارش اور تیز ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت میں انشاءاللہ کمی آئے گی۔ اسرائیل کا لبنان میں حملے کے دوران آتش گیر سفید فاسفورس استعمال کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم کے مطابق اسرائیل نے جنوبی لبنان میں 5 قصبوں اور دیہاتوں میں رہائشی عمارتوں پر حملوں میں آتش گیر سفید فاسفورس گولے استعمال کیے، جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور جرم ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سفید فاسفورس کیمیکل انسانی گوشت اور ہڈیوں کو جلا سکتا ہے اور عمارتوں کو آگ لگا سکتا ہے۔ مقامی آبادی نے فاسفورس کے استعمال کی تصدیق کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی مختلف تصاویر اور ویڈیوز لبنان کے مختلف علاقوں میں رہائشی عمارتوں پر سفید فاسفورس کے گولے گرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیان جاری کیا ہے کہ کیمیکل کو صرف اسموک اسکرین کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا۔ الجزائر میں ایک شہری کو سڑکوں پر راہ گیروں سے بغیر کسی وجہ کے گلے ملنے کے جرم میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ 30 سالہ محمد رامزی ولاگر ہیں، جنہیں حال ہی میں راہ گیروں سے گلے ملنے پر غیر اخلاقی رویے کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ شہری کو سڑک پر چل رہے ہر ایرے گیرے کو گلے لگانے کے جرم میں 2 مہینے کی قید کی سزا اور 50 لاکھ دینار جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ محمد رمزی نے ایک مشہور یورپی ولاگر سے متاثر ہو کر ایک ٹک ٹاک ویڈیو پوسٹ کی تھی، جس میں انہیں لوگوں کو گلے لگاتے ہوئے دکھایا گیا۔ ویڈیو نے عوام میں شدید غم و غصے کو جنم دیا، کیونکہ مسلم ملک ہونے کی وجہ سے الجزائر میں اس قسم کا رویہ ناقابل قبول ہے۔
عوام کی جانب سے شدید تنقید پر اگرچہ محمد رامزی نے معذرت کی، تاہم دوستو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ رامزی پر سر عام گلے ملنے کی ناشائستہ رویے اور دوسری ویڈیو میں جس میں مختصر لباس پہنے لڑکیوں کو دکھایا گیا تھا، اس کی وجہ سے بے حیائی کے مظاہرے کا ان پر الزام لگایا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ عمران خان جیل میں جو زندگی گزار رہا ہے، ان کی جیل کم سسرال زیادہ لگتی ہے۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ ہم بھی جیل میں لیڈرشپ سے ملاقات کے لیے ہفتے میں ایک دن جاتے تھے، لیکن عمران خان کی ملاقاتوں میں ملک کے خلاف آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں اور سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ عدلیہ ان پر کمیشن بنا دے۔ ملاقاتوں کی لسٹ بھی ہمیں جاری کرنی چاہیے۔ کم از کم 40 سے 50 لوگ روزانہ ان سے ملتے ہیں۔ ملاقاتوں میں اداروں کے لیے بغاوت کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، ملک کے خلاف آرٹیکل لکھوائے جا رہے ہیں، ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کچھ ججز کے خیال میں اس جیل کو ابھی بھی 5 سٹار بننا چاہیے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مہمان نہیں بلکہ مجرم ہے۔ یہ دیکھیں یہ کن کیسز میں جیل کے اندر ہے۔ ایک بار حلف پڑھ لیتے تو پتہ چل جاتا۔ سائفر کو یوں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کشمیریوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور فوج کے خلاف باتیں کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ احتجاج کے حق میں تخریب کاری کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ حکومت کرپشن کے خاتمے اور میرٹ کے قیام کے لیے جو اقدامات اٹھا رہی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم دوسروں کو تو برا کہتے ہیں لیکن خود کچھ نہیں کرتے۔ مری میں جدید ترین سمارٹ ٹرام چلانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے، جس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے 15 روز میں پلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ملٹی سٹوری پارکنگ پلازا کا نیا ڈیزائن تیار کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، جس میں 1500 سے زائد گاڑیوں کی گنجائش ہوگی۔ پارکنگ پلازا سے جدید ٹرام پر مری تک سیاح آ جا سکیں گے۔ نواز شریف نے کہا کہ کورین کمپنی کی بنی مری کی سڑک 10 سال خراب نہیں ہوئی، لیکن ماضی میں موٹر وے کو تباہ کر دیا گیا۔ قومی اثاثے تباہ کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ پاکستانی سینئر اداکارہ حنا خواجہ نے عمران خان کے ساتھ شراب نوشی کے دعوے کرنے والے اداکار بہروز سبزواری کو آڑے ہاتھ لے لیا۔ حال ہی میں دوستو بہروز سبزواری نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ وہ کئی بار عمران خان کے ساتھ مے خوری کر چکے ہیں۔ بہروز سبزواری کا کہنا تھا کہ عمران خان کوکین کا نشہ نہیں کرتے بلکہ وہ تو شراب نوشی بھی زیادہ نہیں کرتے۔ عمران خان صرف ایک ڈرنک سے زیادہ شراب نہیں پیتے۔ سینئر اداکار کے اس دعوے کے بعد جہاں عمران خان کے مداحوں نے بہروز سبزواری کو تنقید کا نشانہ بنایا، تو وہیں چند شوبز شخصیات نے بھی سینئر اداکار بہروز سبزواری کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اداکارہ حنا خواجہ کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ بہروز سبزواری کی طرح مشہور شخصیات کے خلاف بیان دے کر شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں نیا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے کہ جب لوگ خبروں میں نہیں آ رہے ہوتے تو وہ کسی بھی پوڈ کاسٹ میں شرکت کر کے کسی مشہور شخصیت کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں تاکہ سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر سکیں۔ سینئر اداکارہ نے بہروز سبزواری کے لیے کہا کہ ایسے لوگ مشہور شخصیات کے خلاف متنازع بیان دے کر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح پوڈ کاسٹ چلانے والوں اور اس پوڈ کاسٹ میں شرکت کرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ بھارت میں کھدائی کے دوران زمین سے سونا نکل آیا۔ بھارت میں عمارت کی تعمیر کے لیے کی جانے والی کھدائی کے دوران مزدوروں کے ہاتھ خزانہ لگ گیا۔ بھارتی ریاست تلنگانہ کے ضلع جنگاؤں کے رہائشی نے 1 ماہ قبل ریل اسٹیٹ کے منصوبے سے 11 ایکڑ اراضی خریدی تھی۔ خریدار نے عمارت کی تعمیر کی غرض سے جدید مشینوں کے ذریعے زمین کی صفائی اور کھدائی کا کام شروع کروایا ہوا تھا کہ اس دوران کام کرنے والے مزدوروں کو ایک گڑھا ملا جسے توڑا گیا تو اس میں سے 5 کلو خزانہ نکل آیا۔ اس خزانے میں تقریباً 18 پاؤنڈ سونے کے طلائی زیورات، سکے اور 2 کلو چاندی کے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء بھی شامل تھیں۔
خزانہ نکلنے کی اطلاع جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد خزانہ دیکھنے پہنچ گئی۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ مال کے عہدیدار بھی جنگل کی آگ کی رفتار سے وہاں پہنچ گئے اور محکمہ مال کے عہدیداروں نے برآمد خزانے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ برازیل سے تعلق رکھنے والے 44 سالہ شخص نے شیطان کی طرح نظر آنے کے اپنے منفرد شوق کو پورا کرنے کے لیے سرجری کروا کر اپنی ناک ہی کٹوا دی۔ اس شخص نے شیطان کی طرح دکھنے کے لیے نہ صرف اپنی ناک کٹوائی بلکہ اپنی باڈی موڈیفیکیشن کے ذریعے اپنے سر پر 2 سینگ بھی بنوا رکھے ہیں، جس سے یہ شخص کافی ڈراؤنا نظر آتا ہے۔ اس شخص نے ناک اور سینگ کے علاوہ اپنے جسم میں بے شمار تبدیلیاں کروا رکھی ہیں، جن میں جسم پر ٹیٹو اور نکیلے دانت بھی شامل ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔